بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سب سے پیارا دوست۔ سکون تو ہمیشہ سے ہمارے پاس ہوتا ہے، لیکن ہم یہ بات تب تک سمجھ نہیں پاتے جب ہم سب اس سکون کو کھو دیتے ہیں۔ تب پتہ چلتا ہے کہ سکون تو صرف اللہ کے ہونے سے تھا، جسے اپنی خواہشات پانے کے چکر میں ہم نے کب کھو دیا پتہ ہی نہیں چلا۔ اور جب یہ بات ریئلائز ہو جائے تو فوراً واپس لوٹ جانا چاہیے، کیونکہ یہ خیال اللہ کی طرف سے تم تک ایمرجنسی الارم بن کر آتا ہے کہ بس بہت بھاگ لیا، اب واپس جانے کا وقت ہے۔ ٹوٹی ہوئی دوستی اللہ سے دوبارہ جوڑنے کا وقت ہے، اور پھر جب رب ہی دوست ہو تو ہچکچاہٹ کیسی؟ بس بھاگ چلو تیری سے راستے میں، کہیں بھی رکنا نہیں، بس سیدھا اس کے پاس جانا اور معافی مانگ کر اس رشتے کو بچا لینا، کیونکہ وہ اللہ ان سے بہت محبت کرتا ہے جو اپنے اور اس کے رشتے کو بچانے کے لیے سب چھوڑ آتے ہیں، اور وہ بہت بڑا مہربان دوست ہے۔ وہ فوراً معاف بھی کر دیتا ہے اور وہ سب واپس بھی لوٹا دیتا ہے جو تم نے اس سے دوستی کی خاطر قربان کر دیا تھا۔ پتہ ہے اللہ کب تمہیں بے سکون کر دیتا ہے؟ جب تم اللہ کو چھوڑ کر دنیا والوں کے پیچھے بھاگنے میں لگتے ہو، جب تم سب کو یاد رکھتے ہو مگر اللہ کو بھول جاتے ہو، تب اللہ وہ ساری دنیا اور وہ ساری چیزیں تمہارے ہاتھوں میں تھما کر تمہیں بے سکون کر دیتا ہے۔ پھر ہے شے حاصل انسان، تم خوش نہیں ہوتے، پھر اذان کی آواز تمہارے کانوں تک تو گونجتی ہے، پہنچتی ہے، مگر دل تک نہیں پہنچ پاتی۔ یوں اللہ تمہیں بتاتا ہے کہ میں ہوں تو سب سے، اگر میں نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ چاہتے رکھو لیکن اللہ کی چاہت سے بڑھ کر نہیں، اپنی پسند مانگو لیکن اللہ کو مانگنے سے پہلے نہیں۔ تم اسے سب سے اول رکھو، وہ معجزوں کے لیے تمہاری دعاؤں کو سب سے اول رکھے گا، تم اسے خاص تمہارے لیے اپنا کن خاص رکھے گا۔ تنہائی کے بعد پھر یقین سے ملاقات ہوتی ہے۔ جب تنہائی روح کا حصہ بن جاتی ہے تب اللہ روح کو یقین سے منور کر دیتا ہے، ہر اس بات کا یقین جسے عام شخص دیکھنے سے قاصر ہوتا ہے۔ اللہ کی موجودگی کا یقین، اس کی مصلحتوں کا یقین، اس کی رضا کا یقین، اس کی محبت کا یقین، اس سے دیکھنے والی آنکھوں کا یقین، سانسوں کے بحال کا سلسلہ ہے، لا حاصل کے حاصل ہونے کا یقین، ناممکن ہے ممکن ہونے کا یقین، مسکراہٹوں کے لوٹ آنے کا یقین، وقت کے گزر جانے کا یقین، موت کا یقین، اور پھر موت کے بعد اللہ سے ملاقات کا یقین۔ تھک جانا برا نہیں ہے، مایوس ہو جانا برا ہے، بہت برا، اور مایوس انسان بس تب ہوتا ہے جب اسے اللہ کی طاقتوں پر، اس کی رحمتوں پر یقین نہیں رہتا، اور جب یہ بات بھول جاتا ہے کہ جس نے یہ حالات پیدا کیے وہ یہ حالات بدل بھی تو سکتا ہے۔ دیکھو ہر چیز انسان کے بس میں نہیں ہوتی، بلکہ کوئی بھی چیز انسان کے بس میں نہیں ہوتی جب تک اللہ نہ چاہے۔ پھر اس سے مایوس کیوں ہو جاتے ہو؟ جس کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، جس کے ایک حکم پہ کائنات بنا دی گئی اور اسی کے ایک حکم پر ختم بھی کر دی جائے گی۔ مایوس تو وہ ہوتے ہیں جس کے پاس اللہ نہیں ہوتا۔ ہمارے پاس تو اللہ ہے، یعنی بادشاہوں کا بادشاہ، یعنی تمہارا آخری اور واحد سہارا، مددگار۔ آخری تو نہیں مگر سب سے اہم قدم اللہ سے ملاقات کا دعا ہے۔ دعا بس پروٹوکول کی طرح ہوتی ہے جس میں اس بادشاہ کے سامنے اپنی بے بسی رکھی جاتی ہے، گڑ گڑا کر اسے منایا جاتا ہے۔ دعا کے ہر حرف پہ انسان اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ تو ہی بادشاہ ہے، تو ہی واحد ہے، تو ہی اول ہے، تو ہی آخر ہے، تیرے در سے آخری امید لگا کر آئے ہیں، تو ہی عطا کرے گا کیونکہ تو ہی بس عطا کر سکتا ہے۔ دعا پہاڑوں کی بھی سر کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے اور لکھی ہوئی تقدیر کا ایک حرف بھی بدل سکتی ہے۔ دعا وہ کر سکتی ہے جس کا کوئی
آپ کو وہم اور نہ گمان ہوگا۔ صبر تو یقین کی آخری حد ہے۔ اب آپ کہو کہ یقین کی تو حد ہی نہیں ہوتی، بس تبھی تو میں کہتی ہوں کہ صبر ہی یقین کی آخری حد ہے، کیونکہ صبر بھی یقین کی طرح لامحدود ہوتا ہے، اور جب اللہ یقین عطا کرتا ہے تو صبر خود ہی آ جاتا ہے۔ اللہ کے فیصلوں پر صبر، زندگی کی تلخیوں پر صبر، من پسند چیز کے چھن جانے پر صبر، کسی اپنے کو روٹھ جانے پہ صبر۔ جب یقین پاس ہوتا ہے تو صبر کے حسن کو بھی 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ بس یوں انسان نڈر ہو جاتا ہے، ڈرنا چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ تب دل ہر بات اللہ کے سپرد کر دیتا ہے۔ یہی طاقت ہے صبر کے ہونے کی یا نہ ہونے کی، ملنے یا نہ ملنے کی طلب نہیں رہتی۔ صبر کا مطلب یہ نہیں کہ آپ رو نہیں سکتے، صبر کے لیے ہر وقت مضبوط رہنا ضروری نہیں۔ ہم سب انسان ہیں، اور اگر ہم بھی اتنا زیادہ ضبط کرنے کی صلاحیت ہوتی تو اللہ کبھی بھی آنسو نہ بناتا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ باقی سبھی مقامات ایک طرف ہے، لیکن آنسوؤں کا اللہ کے ہاں مقام سب سے افضل ہے۔ جو آنسو اس کی دہلیز پہ بہا دیے جاتے ہیں، وہ انہیں اپنے پاس سنبھال کر رکھتا ہے اور ایک ایک آنسو کا صلہ دگنا کر کے عطا کرتا ہے۔ کہاں وہ اس کے تخلیق کردہ وسیع العریض سمندر ہیں، مگر محبت اس کی انسان کے ایک آنسو پہ تمام ہے، اور وہ جانتا ہے میرا بندہ جب تھک جاتا ہے تو روتا ہے، پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ ماضی کیسا تھا اس کا یا اعمال کیسے ہے اس کے، بس وہ یقین عطا کر دیتا ہے اور سارے آنسو سمیٹ لیتا ہے۔ صبر کے بعد احترام سے انسان کی ملاقات ہوتی ہے، جب انسان اللہ کے فیصلوں کا احترام کرنا سیکھتا ہے، جب انسان اللہ کی لکھی ہوئی خوش قسمتی پر شکوہ چھوڑ دیتا ہے، جب اس کے ہر حکم پر سر کو جھکا لیتا ہے۔ جو چیز پسند نہیں اس کا احترام کرنا، اور جو پاس رہ سکی اس کی دوری کا احترام کرنا، جس نے برا کہا اس کا احترام کرنا، جس نے الفاظ سے روح کی، یقین کی، صبر کی دھجیاں اڑا دی اس کا احترام کرنا۔ جو شخص احترام کرنا سیکھ جاتا ہے اس کی راہ میں دنیا کی کوئی بھی رکاوٹ نہیں بن سکتی، اور اللہ تو ملتا ہی احترام سے ہے۔ بدنصیبی صرف چیز کے نہ ملنے کو نہیں کہتے، بلکہ بدنصیبی تو وہ ہوتا ہے جو اللہ آنکھ سے نوازتا ہے۔ تم اگر بینائی چھین لیتا، اور جانتے ہو کس چیز کی بینائی؟ اللہ کو دیکھنے کی بینائی، اور سب کو وہ زبان تو دیتا ہے، مگر اچھے الفاظ بولنے سے وہ تمام ساری عمر قاصر رہتے ہیں، کیونکہ کچھ لوگوں کا وجود اس کا کانٹے کی مانند ہوتا ہے جو پھول کے ساتھ رہ کر بھی ہمیشہ چبھتا ہے۔ ایسے ہی وہ کچھ لوگوں کو دل تو دیتا ہے مگر احساس چھین لیتا ہے، اور وہ پتھر کے بن جاتے ہیں۔ انہیں بس پھر اپنا آپ دکھائی دیتا ہے، دوسروں کے جذبات اور احساسات کو کبھی خاطر میں نہیں لاتے۔ اللہ ایسے لوگوں کو ہر چیز سے نوازتا ہے، مگر پھر بھی وہ سب حاصل کر کے بھی خالی رہتے ہیں، اور ساری عمر اپنے عیب چھپانے میں لگے رہتے ہیں، عیبوں پر پردہ ہٹاتے نہیں جھکتے۔ واقعی کچھ لوگ بڑے بدنصیب ہوتے ہیں۔ ہر رکاوٹ میں حفاظت ہے، کیونکہ کچھ دروازے یا کچھ راہیں جب اللہ پاک بند کر دیتا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ جیسے وہ ہمیں سزا دے رہا ہے، ہماری دعا نہیں سن رہا، جو ہمیں چاہیے وہ نہیں دے رہا، ہمیشہ سمجھ رہا، جبکہ کچھ راستے ہمیشہ ہماری بہتری کے لیے بند کیے جاتے ہیں، کیونکہ آگے جا کر ان سے ہمیں زیادہ تکلیف ملتی ہے۔ یہ سزا نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ کی محبت ہے، حفاظت ہے، کیونکہ وہ ہمیں مسلسل تکلیف نہیں دے سکتا۔ ہمارے فیصلے ہماری چاہت کے مطابق ہوتے ہیں، جبکہ اس کے فیصلے ہماری بہتری اور ضرورت کے مطابق ہوتے ہیں، لیکن ہم یہ بات اکثر بھول جاتے ہیں کہ وہ سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے، دیتا بھی ہے، ہر بات کا علم ہے اللہ کو، اور انسان تو بس ایک
کچا منصوبہ ساز ہے جو تم خود کو خود ہی تکلیف میں رکھتے ہو، ورنہ وہ تو بڑا مہربان ہے۔ پتہ ہے اللہ کب تمہیں بے سکون کر دیتا ہے، جب تم اللہ کو چھوڑ کر دنیا والوں کے پیچھے بھاگتے ہو، جب تم سب کو یاد رکھتے ہو مگر اللہ کو بھول جاتے ہو۔ تب اللہ وہ ساری دنیا میں ساری چیزیں تمہارے ہاتھوں میں تھما کر تمہیں بے سکون کر دیتا ہے۔ پھر ہر شے حاصل انسان بھی تم کو خوش نہیں دیکھتے۔ پھر اذان کی آواز ہمارے کانوں تک چبھتی ہے مگر دل تک نہیں پہنچ پاتی۔ یوں اللہ تمہیں بتاتا ہے کہ میں ہوں، سب ہے، اگر میں نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ جب رحمان سے مانگ رہے ہو تو یقین کے ساتھ مانگو، پھر ممکن اور ناممکن کی الجھن میں مت پڑو۔ جس سے تم مانگ رہے ہو وہ خزانوں کا بادشاہ ہے، جس کے لیے ایک بات ایک کن کی بات ہے، اور وہ اسباب بھی بنا دے گا، وسیلے بھی پیدا کر دے گا، بند دروازے بھی کھول دے گا۔ بس تم نیت صاف رکھو اور اللہ پر توکل رکھو۔ اللہ کی محبت اتنی خاص ہے کہ اگر انسان جائے نماز پر صرف سر جھکائے بیٹھا رہے، کچھ نہ بولے، تب بھی وہ رب سب کچھ لمحوں بعد ایسا سکون بندے کے دل میں اتار دے گا، لگتا ہے کہ جیسے اس رب نے پریشان دل کو یہ سمجھا دیا ہو کہ میرے بندے نا امید مت ہو، میں ہوں نا، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ دل واقعی اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ سوچے پڑھ لیتا ہے بن کہے، دل کی باتیں جان لیتا ہے، دل کے کسی گوشے میں چھپی خواہش کب پوری کر دیتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا۔ ہاں، آپ پر بس اتنا واجب ہے کہ صبر کے ساتھ اس کے فیصلوں کا انتظار کریں اور بے فکر ہو جائیں۔ امید کی ڈور کو اگر ٹوٹ بھی جائے تو بار بار گر گر کر لگا لیا کریں، چاہے 1000 بار بھی یقین کھو دیں تب بھی پھر سے ناتا جوڑ لیا کریں، لیکن ڈور ٹوٹنے نہ دیا کریں۔ کیا خبر اللہ کو ٹوٹ ٹوٹ کر باندھی گئی امیدوں کی ڈور کتنی پسند ہو، کیا خبر اللہ کو آپ کا بار بار روتے ہوئے پکارنا عزیز ہو۔ زندگی ہمیشہ پرسکون نہیں رہتی، مشکلات بھی آتی ہیں اور تکلیفیں بھی، یقیناً تم اداس ہو، لیکن پتہ ہے کہ ایک بات جو پتھر پر لکیر ہے، جسے لکھ کر اللہ نے تمہیں تھما دیا، جسے کوئی مٹا نہیں سکتا، جو بات کبھی بدلی نہیں جا سکتی، وہ یہ ہے کہ آنے والا وقت ہمیشہ تمہارے لیے پہلے سے بہتر ہوگا۔ پھر چاہے کچھ ہو جائے، تمہیں اللہ پر یقین رکھنا ہے، تمہاری منزل یقیناً بہت خوبصورت ہونے والی ہے۔ ہم بے سکون تب ہوتے ہیں جب اللہ پر یقین کمزور ہو جاتا ہے، جب ہم اس کے فیصلوں کو دل سے قبول نہیں کرتے اور اس کی رحمتوں کو نہیں سمجھتے۔ یہی وجہ ہے کہ دل بے چین ہو جاتا ہے، خوشیاں ڈھونڈ لا جاتی ہیں اور ہر چیز بے معنی اور اداس لگنے لگتی ہے۔ لیکن جب اللہ ہم پر کامل یقین کر لیتے ہیں اور اس کے ہر فیصلے کو اپنی بہتری سمجھتے ہیں تو دل ایک سکون سا اترتا ہے اور زندگی میں اللہ کی خاص رحمتیں نازل ہونے لگتی ہیں جو ہماری ہر مشکل کو آسان بنا دیتی ہیں۔ ایک دن تمہارے پاس وہ سب کچھ ہوگا جس کی تم نے امید رکھی ہے، جس کے لیے تم راتوں کو اٹھ کر دعائیں مانگتے ہو۔ اللہ تمہیں وہ عطا کر دے گا جو تمہاری تمنا ہے، کیونکہ تمہارا خلوص، صبر اور انتظار کبھی ضائع نہیں جاتا۔ بس تم یقین رکھو، اللہ کے فیصلوں پر ہمیشہ بہترین ہوتے ہیں۔ اللہ کے فیصلے، اللہ سے دعائیں کرتے رہو اور وہ تمہاری دعاؤں کا جواب صحیح وقت پر ضرور دیتا ہے۔ ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، اس ویڈیو کو لائک کیجیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ جزاک اللہ خیراً۔